گرامی کا لباب یہ وہ عظمت ہے
والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بھی آباء و اجداد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتا ہے تو یقیناً نبی رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خوش ہی نہیں ہوتے بلکہ انعام کی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، انعام کی عطا فرماتے ہیں۔ انعامی کا رحمت یہ وہ ہستی کے مطہرہ ہے، حالانکہ دلائل کثیر دلالت ہمارے علماء اور سلف صالحین نے دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ 12ویں صدی ہجری کے محدث حضرت مولانا عبد الرحمن المعروف امام سیوطی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی ہے، انہوں نے آقا علیہ السلام کے والدین کی محنت و شان کے حوالے سے 6 رسالے منتخب کیے اور ان کو دیکھ کے ہمارے اور امام اسلام نے ایمان ابوین کریمین پر بہت سارے رسالے، لہذا باقی دلائل امام کی دور کی بات ہے، صاحب ایمان بندے کے لیے اتنی دلیل کافی نہیں کہ یہ میرے نبی علیہ السلام کے بعد ہے۔ سبحان اللہ، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور تاجدار ختم نبوت کے والدین ہیں۔ گرامی کا احباب، اب دیکھیں ایمان عزیز بہار رشید میں سادہ سی گفتگو اتنی دقیق اور مشکل گفتگو نہیں، رب کائنات نے سورۃ بلد میں ارشاد فرمایا لا نقسم بهذا البلد، محبوب ہمیں اس شہر مکہ کی سبحان اللہ، قسم کا ارشاد فرمایا ہمیں شہر مکہ کی قسم، اور وجہ قسم پوچھے کسی سے بھی، وجہ قسم نہ تو حرم کعبہ ہے، وجہ قسم نہ تو زمزم کا کنواں ہے، وجہ قسم نہ حجر اسود ہے، نہ ملتزم ہے، نہ مقام ابراہیم ہے، نہ میدان عرفات ہے، نہ منا ہے، نہ مزدلفہ ہے، نہ ہی عیسائی جہاں کی جاتی ہے صفا مروا ہے۔ جتنے بھی شاعر کا جتنے بھی مقامات ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی مقام وجہ قسم نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سبحان اللہ، حضور آپ کے قدمین شریف ہیں جس سرزمین میں چومے ہیں بوسہ دیا ہے، ہمیں اس شہر مکہ کی قسم۔ آپ اندازہ لگائیں جہاں پہ قدم لگے حضور علیہ السلام اور رب اس جگہ کی قسم کھائے، اور جن بدنوں میں میرا محبوب رہا ہے اور بدنوں کا مقام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سادہ سی بات ہے کہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں جناب یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھنے والی مچھلی وہ 7 دن یا 40 دن یا 4 ایام اس نے رکھا، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ مچھلی جنت میں جائے۔ جو مچھلی اللہ کے نبی کو 4 دن پیٹ میں رکھے وہ تو جنت میں جائے، اور جو ماں 9 مہینے نبیوں کے سردار کو پیٹ میں، سبحان اللہ، جو ماں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے یہ مقام اور عزت اور شرف حضور کے قدمین شریف ہیں پتا ہے۔ آپ میں سے کتنے احباب ہیں یہ حرمین شریف ہیں کی زیارت کی جائے، اور جو نہیں گئے تو آپ کریں کہ یہاں یہ نبی شریف کا صدقہ اللہ سب کو آمنا آمین۔ دیکھیں واقعی عائشہ کتنے پہاڑ ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، اور سارے پہاڑ عظمت والے نہیں ہیں، سارے پہاڑ شان والے نہیں ہیں، سارے پہاڑ مقام اور رفعت اور درجے والے نہیں ہیں۔ غار ثور ہے، غار حرا ہے، جبل رحمت ہے، جن کو میرے محبوب علیہ السلام سے نسبت ہو گئی، اور غار ثور میں لے کے جانے والے بڑی بات کے طور پر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شانوں پہ کندھوں پہ بٹھا کے امام صحابہ، افضل صحابہ حضرت خلیفہ خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ لے کے جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ شرف ملا کہ آپ تمام صحابہ کے سردار جو غار ثور میں لے کے جائیں وہ سارے صحابہ کے سردار بن جائیں، اور جو سدرۃ المنتہا تک مسافر ہم راہی رہیں اس
سبحان اللہ یہ نسبت ان پہاڑوں کو جہاں قدمین شریفین لگ گئے ان کا یہ مقام اور درجہ ہے، اور جن بدنوں کے ساتھ تعلق ہے ان بدنوں کا مقام کیا۔ اب دیکھیں پوچھے علماء اکرام سے، جہاں پہ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے امت خضرہ شریف میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آقا علیہ السلام کا دستیان پر جس مٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے اس مٹی کی شان اس میں اتفاق ہے تمام علماء، کسی مکتبہ فکر نے اس میں اختلاف نہیں کیا، تمام مکاتب فکر کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں جہاں بھی آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے وہ اتنی جگہ اللہ کی عرش سے بھی زیادہ ہے، سبحان اللہ اتنی جگہ وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، اعلیٰ اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ حالانکہ نفس ہی مٹی کی کیا حیثیت ہے، زمین کی تو ایسے ہی ہے، لیکن چونکہ آقا علیہ السلام کے جسم اطہر سے اس مٹی کی نسبت ہو گئی تو اس کا مقام عرش اولی سے اعلیٰ ہے۔ تو جس بدن میں حضور علیہ السلام 9 مہینے رہے اس ماں کے بدن کا کیا مقام ہے؟ سبحان اللہ لہذا گرامی رہا ایمان ابو بکر کریمین پر ہم اتنے بے حیا نہیں ہے کہ ایسے جملے بولیں والدین کا تو ویسے عام بندہ بھی ہو تو ان کے والدین کا بھی یہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں محبت سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر محبت کی نگاہ سے والدین کی زیارت کرو بعد از وصال کی قبور کی زیارت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ گرامی احباب سادہ سی مثال ہے، یہ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن میں اختصار عرض کرتا ہوں کہ سادہ سی مثال ہے، بندہ دودھ لینے کے لیے گندا برتن اگر گودی کے سامنے کر دے تو وہ جاہل سے جاہل بندہ بھی ہو تو یہ کہے گا تو بھائی یہ اللہ کا حضور ہے، میں گندے برتن میں کیسے ڈال دوں؟ اور کیا بات ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حضور ہے اور اللہ اپنا حضور مشرکوں میں کیسے بیچ سکتا ہے؟ تو لہذا گرامی احباب میرے نبی علیہ السلام کے والدین کا مقام شان رفعت درجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام خود ایک شان فرماتے ہیں کہ میں پاک اسلام سے یعنی پاک سنتوں سے پاک رحمت کی طرف منتقل ہوتا ہوا یہاں تک کہا گیا جناب سیدنا عبداللہ اور سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یعنی تمام آباء و اجداد آقا علیہ السلام کے واحد ہیں، ان میں کوئی مشرک نہیں اور کوئی بھی اور کسی نبی کے بھی والدین مشرک نہیں ہے اور کسی نبی کے بھی والدین جو ہے وہ عید سے ہٹ کر نہیں اپنی زندگی گزاری اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو پاک حسنوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا یہاں تک پہنچا۔ تو گرامی احباب امام الانبیاء میں نے ابتدا عرض کیا ہے کہ جو ذکر والدین عظمت مصطفیٰ بیان کرے تو حضور اسے انعام کیا تھا۔ تو جی میں ان حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا۔ خیر الکلام امام اللہ سمجھنے والے کے لیے تھوڑی سی بات ہم کوئی کافی ہے لیکن یہ میرے لیے اعزاز ہے، ایک قلعہ مفتی صاحب میرے لیے اعزاز ہے کہ میں یہاں تقریباً 25-20 سال ہو گئے لیکن ان سالوں میں یہاں پہ اور انشاءاللہ کل کے جمعے میں بھی عظمت والدین کہیں ضرور ہوگا اور بطور خاص کبھی اس عنوان پہ میں گفتگو کی نہیں ہے، ربیع الاول شریف میں اور موضوعات ہوتے ہیں اس پہ گفتگو، لیکن یہ اہم موضوع ہے اس دور میں آقا کریم علیہ السلام کے والدین کے حمایت کی عظمت اور شان کے حوالے سے جو بیان ہے دیکھیں یہ حدیث مبارکہ حضرت بردا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ تقریباً 120 حدیث مبارکہ اور تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ نقل کیا گیا مختلف کتابوں میں۔ تو یہ
المستدرک للحاکم اور مجموع الزوائد دیگر احادیث اور تفاسیر سے حضرت بندہ رضی اللہ عنہ زمانہ خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ دیکھتے ہیں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما دوران خطبہ آپ خطبہ ارشاد فرماتے آپ بتاتے ہو بتاؤ تم میں کوئی سمان بن عطارد ہیں سمان بن عطارد رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے تو خاموشی کاری رہی تو وہ نہیں تھے موجود نہیں تھے تو پھر ایسے ہی حضرت بندہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگلے سال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دوران خطبہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں جو ہے وہ سواب عارف رضی اللہ تعالیٰ کو ہیں ایک شخص بولا اس نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ سواب بن عارف کو بلا رہے ہیں کوئی عجیب واقعہ ہے کوئی عجیب بات ہے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو آپ فرمانے لگے کہ میں ان کے اسلام لانے کا واقعہ سن کے محسوس ہونا چاہتا ہوں کہ ان کے اسلام لانے کا عجیب واقعہ ہے تو لہذا اب یہ بات کر رہے تھے آپ آ گئے حضرت اسحاق بن طارق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا اسحاق بن طارق مجھے اپنے اسلام لانے کا واقعہ سنا اور میں واقعہ سن کے آج میں یاد کرنا چاہتا ہوں تو جو رسول کریم علیہ السلام کے سامنے میں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو محفوظ ہونا چاہتا ہوں آپ نے ابتدا کیا آپ کہتے ہیں کہ میں اسلام نہیں کیا تھا میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا اور آپ کافی بھیڑ گئی ایک جن ظاہر ہوا اس جن نے اپنے پاؤں سے مجھے ٹھوکر ماری اور مجھے ٹھوکر مار کے کہا اٹھ جا مجھے پتہ نہیں سزائے بندہ میں نبوت اور رحمت للعالمین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ گئے ہیں جن کا تعلق رسمی لوئی بن غالب سے ہے یعنی اپنا قبیلہ ہے ان کے ساتھ کا نسلی تعلق ہے اٹھ جا ان کی بارگاہ میں اسلام قبول کر دیا کہتے ہیں ایک دفعہ ہوا میں نے قبول کر دیا پھر دوسرے دن پھر تیسرے دن 3 دن وہ جن آتا کر مارتا وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو حضور علیہ السلام کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی میں سواری پر میں نے کلام کسا اور تحمد کس کے مان لی اور میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چونکہ شناسائی نہیں تھی میں جانتا نہیں تھا میں پوچھتا لوگوں سے کہ کہاں ہیں وہ نبی جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کہاں ہیں وہ نبی لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ حرم کعبہ میں تشریف فرما تو حضرت سواب بن طارق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ طبیعت میں شدید چاہت تھی اور سرشانی کا عالم تھا کہ میں حرم کعبہ شریف میں داخل ہوا اور فوراً ابھی میں داخل ہی ہوا تھا تو فوراً امام الانبیاء علیہ السلام نے مجھے دیکھ فرمایا قال مرحبا بک یا سواد بن طارق سبحان اللہ قال مرحبا بک یا سواد بن طارق او مرحبا خوش آمدید سواد بن طارق آ جائے اور آپ کو حضرت سواد کہہ رہے کہ میں سوچ میں ہی تھا کہ میرا نام بھی نہیں پتا ہے اور میں عرض و معروض کروں تو کیا کروں کہتے ہیں کہ سوچ ہی رہا تو آقا علیہ السلام نے اپنے لبہائے مہارے کے لائے اور میں قد علمنا ما جاء بک ہم جانتے ہیں کہ کس لیے آیا ہے اور کس غرض سے آیا ہے اور کون تجھے لے کے آیا ہے ہم جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے تو حضرت سواد کا کار کہتے ہیں کہ بس یہاں جو بات ختم ہوگی تو میں آقا علیہ السلام کے قریب ہوا تو میں قریب ہوتے ہی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں آپ کی نعت کے چند شعر کہنا چاہتا ہوں آپ کی توصیف حمدہ سرائی بیان کرنا چاہتا ہوں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قل شروع ہو جاؤ بیان کرو یعنی ہمیں ہماری نعت سناؤ ہمیں ہماری نعت سناؤ تو حضرت سواد بن طارق رضی اللہ تعالیٰ
لمبے عظیم اشعار ہیں، تو میں چونکہ معافی ضمیر بیان کرنا چاہ رہا ہوں ابو وین کریم بین کے حوالے سے۔ اب شعر میں ایک لفظ آیا کہ یا اکرامی، اے کریموں اور پاکوں کی اولاد، اے کریموں اور پاکوں کی اولاد، اے معزز ترین پاکیزہ لوگوں کی اولاد، اے بزرگ ترین اور عظیم خانوادے کے لوگوں کے بیٹے، اے سخیوں کے لقب جگر، اے باوقار لوگوں کے دورے نظر۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ جب میں اس جملے پہ پہنچا یا اکرامی، میں نے جب حضور کے باب اجداد کو کہا کہ اے کریموں اور پاکوں کی اولاد، تو حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں حضرت اسلام کو مخالف کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے روز اول پر ایسی بہار آئی کہ فتحی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، حضور اتنے مسکرائے، اتنے ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک کھل گئے اور آپ کی آخری داد مبارک پر نظر آنا شروع ہوا۔ ایسے علماء سے آپ پوچھیں، شمائل کریم تشریف پڑھیں، آقا علیہ السلام تحقیق فرما دیتے ہیں، آپ تبسم فرمایا، حضور صرف مسکراتے تھے، یا اتنا کہ آپ کے سامنے والے کو دانت مبارک سنایا ہو جائے، یہ ظاہر ہوتے ہیں، ان سے دور نکلتے ہیں۔ باقی کھیڑ کھیڑ کے جیسے ہم ہنستے ہیں، ایسے آقا علیہ السلام کی خلاف سبت سارے دانت، لیکن یہاں کیا معاملہ تھا؟ فتحی کا رسول حضور اتنے ہنسے کہ دندان مبارکہ بھی کھل گئے اور یہاں تک نمازی حضور آپ کی دانت مبارک بھی وہ بھی نظر آ رہا ہے، اور اتنا کھیڑ کھلا کے ہنسے اپنے اباء و اجداد کی تعریف کی۔ اور پھر دیکھیں انعام کیا ہے، وما ينطق عن الهوى کے لمحہ مبارک کھلے، اور آقا علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا قد افلحت یا سماعت المقارب، اور ایک سماعت میں قارب دونوں جہان میں تو فلاح پا گیا، بعد میں قارب دونوں جہان میں فلاح پا گیا۔ اب سوال میں قارب میں جہاں حال کیا تھا، سوال میں قارب میں جہاں کوئی نوافل پڑے تھے، صدقات و خیرات کیا تھا، یا اور کوئی، بس یہی کہا تھا نا کہ نیکوں کی اور پاکوں کی اولاد۔ اجر یہ ملا کہ قد افلحت یا سواد اپنے قارب، کہ اے سواد اپنے قارب، تو دونوں جہاں میں فلاح پا کامیاب ہو گیا۔ اب یہاں ظلمت تھا، وہ نورانی ستاروں کا جن کے درمیان آمنہ کے لال تشریف فرما، یعنی صحابہ اکرام میں تو بیٹھے تھے، اور حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کیا کہتے ہیں، اور میں تو جب ادنو اے سواد ہو میرے ہو جا، ادنو قریب ہو جاؤ حضور کے، تو جب سواد میں قارب قریب ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے قریب تر ہو گیا اور سما عجیب تر ہو گیا، میں قریب تر ہو گیا اور سما عجیب تر ہو گیا، اور کیا تھا کہ چہرہ اندر کے قریب اور سامنے فروکش ہو جائے، میں سامنے بالکل چلا گیا، اور گرامی احباب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں وہ رنائیاں، وہ رحمتیں، وہ قلب نوازیاں برسنا شروع ہو گئیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور اتنا خوش تھے، ففرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ بالاسلام فرحا شدیدا حتی رؤی فی وجوہہم، اور میں تو حضور اتنے خوش تھے اور صحابہ اکرام اتنے راضی تھے میرے اسلام لانے پر اور حضور کے آباء و اجداد کی تعریف کرنے پر کہ یہ خوشی ان کے چہروں سے ظاہر ہونے لگی تھی، یہ نور ان کے چہروں سے دمک رہا تھا۔ آئیں گرامی اللہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا، اور حضرت فاروق اعظم کا انداز دیکھیں، فاروق اعظم آپ اترے ممبر سے آگے بڑھے تو سماعت میں طرف اپنے سینے سے لگایا اور زور سے اپنے سینے سے لگایا، لپٹ گئے، اور لپٹ کر کیا فرماتے ہیں قد كنت احب اسمع هذا، کہ بھئی میں یہ پسند کرتا ہوں، میں اس چیز کو، اس قصے کو، اس
لگن سے پسند کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہی کچھ سناتا رہے اور میں اس کو سن کے محبوب ہوتا حضرت سید رحمت اللہ علیہ۔ اب دیکھیں گرامی نظر یہ قصہ تھا ایمان لے کے آنے کا، اور اسلام مطمع نظر اور یہ سارا رکھ الباب، یہ ساری کمالات یہی تھے کہ یہ جو خوشی، یہ اظہار محبت اور یہ آقا اسلام کا مسکرانا اور آقا اسلام کا اپنے قریب بٹھانا اور پھر آقا اسلام کا یہ فرمانا کہ قد افلح دونوں جہاں میں کامیاب ہو گیا، صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ نے حضور کی آباء و اجداد کی تعریف کی۔ آپ کے جو ہے جب داد جو آپ کے دادا اور دادا گزر گئے ان کو اکرمین کہا، ان کی تعریف گرامی نظر یہ صلہ برحمہ ہے آقا علیہ السلام کے والدین اور آقا علیہ السلام کی آباء و اجداد کا ذکر کرنے کا کہ حضور خوش بھی ہوتے ہیں اور قریب بھی بٹھاتے ہیں اور سیدنا فاروق اعظم سینے سے بھی لگاتے ہیں۔ یہ اعزاز اللہ علیہ سنت کا بات حاصل ہے۔ گرامی احباب یہ اعزاز ایسا اعزاز ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں، لیکن یاد رکھیں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ جو 72 مرتبہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو آقا علیہ السلام کا چاہتے ہوئے دیدار ہوا، اس کے پسے منظر یہی حال ہے کہ آپ نے 6 سالیان کے والدین کے سامنے لکھتے کتنا خوش ہوتے ہو کہ آقا علیہ السلام کی میرے والدین اور آقا علیہ السلام مسلم شریف میں ہے علماء اکرام سے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا اور میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی ہوتی، ابھی قرات کا آغاز کرنے والا ہوتا، میری اماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز کو توڑ کے اپنی والدہ کی بات سننے کے لیے چلا۔ یہ مقام بیان کیا ہے آقا علیہ السلام نے اپنے والدین اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ یاد رکھیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ آقا علیہ السلام کے بے شمار دلائل سے ہمارے ائمہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ پاک نے زندہ کیا، ایمان لے کے آ گیا اور وہ صاحب ایمان اور موحد تھے اور آقا علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ یہ میرے والدین زندہ ہو گئے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہو گئے۔ تو گرامی احباب سورۃ بقرہ شریف پڑھ لیں تو وہ قتل کے مقدمے کے لیے بھی آپ نے سنا ہے کہ جناب علی وہ گوشت کو مارا گیا تو وہ بندہ زندہ کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کر سکتے ہیں، حضور کے مقتدی یہ زندہ کر سکتے ہیں، امام کی شان کو پھر بڑھاؤ جو گرامی احباب آپ کو میں ختم کروں، والدین کا بڑا مقام ہے اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ ہیں جو ایمان عدم ایمان کے اعتقاد رکھتے ہیں اور جن کی جھولی میں اور جن کی خیرات ساری کائنات والوں کو ایمان نصیب ہوا، ان کے والدین ایمان والے تھے۔ کیسی باتیں لوگ کرتے ہیں؟ تو وہ صاحب ایمان تھے آقا علیہ السلام کے والدین۔ میں بیان کرتا ہوں یہ 21 جنوری تقریباً 1970 کی بات ہے، یہ دوائے وقت میں یہ خبر موجود ہے۔ گرامی احباب جب توسیع کی مسجد نبی شریف کی تو وہاں آقا علیہ السلام کے والد کریم حضرت سیدنا عبداللہ کی قبر شریف بالکل ساتھ تھی مسجد نبی شریف۔ جب توسیع کی گئی تو وہ جیسے ابھی 1500-1400 سال بعد وہ قبر شریف کھولی گئی تو جناب علی کفن بھی ویسا ہی تھا، پھولوں کی پتیاں بھی ویسی تھیں اور چہرہ اندر بھی تر و تازہ تھا۔ مشرک تو ہے انما مشرک کا دادا صلی اللہ کہتا ہے کہ یہ مرید ہے، لیکن 1400 سال کے بعد بھی حضور کے والد کریم جیسے تھے ویسے ہیں۔ اور بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ وہاں پہ آپ کی قبر شریف پر ایک مقبرہ بنایا تھا اور اس پہ اس کے پائے کتنا لکھا ہوا تھا، حضرت سلطان محمود غزنوی نے اپنے نام سے لکھا ہوا تھا کہ اے صاحب قبر، آپ کی بارگاہ میں کمینہ محمود حاضر ہے، آپ اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیں تاکہ میری بخشش ہو جائے۔ اور حضرت سلطان محمود نے یہ لکھا تھا کہ کائنات میں قیامت تک بڑے عبداللہ آئیں گے، لیکن آپ واحد عبداللہ ہیں جن کے بیٹے کا نام محمد رسول اللہ۔ آپ
واحد عبداللہ کی بات آگے میں بات کر دوں. آج بھی فیضان ملتا ہے، یعنی آج بھی فیض ملتا ہے تو ان کے بعد ساتھ میں نے آج تک نہیں ایسے چونکہ مان یا ایسا نہیں ہوتا میں نے بھی کی، لیکن میں حدیث نعمت کے لیے اور عقیدے کی گفتگی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. میری ایک بیٹی پیدا ہوئی اور پھر اس کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اس کا نام بسمہ رکھا. بڑی کامیاب بات، میں نے اس کا نام بسمہ رکھا اور وہ یہ جنم بچی یہ بھی کر گئی، یعنی یہ وقت پر یہ بھی کر گیا. اب یہ تھا کہ میرے والدہ صاحبہ اللہ مطلب بڑی خلافت کرے بہت ہو گئی تو میرے والد اور والدہ صاحبہ انہوں نے کہا نام کڑی کا نام اسی آمنہ رکھا ہے. آپ کو نہ رہے پر سبحان اللہ یہ میں حیث میں مات کر رہا ہوں. اب ان کا نظریہ کیا میں کیا کہ وہ چمر بچی پڑ گئی ہے کہتے جی سانو نہیں پتا ہم نے اس کا نام آمنہ رکھ لیا ہے تو تم نیت کر لے آمنہ کے بعد عبداللہ ہی آئے گا. جہاں آمنہ ہے وہاں آمنہ اکیلی نہیں رہتی وہاں عبداللہ لازمی آتا ہے تو لے آتا ہے. میں نے کہا کہ آپ کا حسد رکھنا آپ نے مان لیا وہ جمن چھوٹی ختم کر کے نہیں منوالی آمنہ کے نام اللہ نے میرا عبداللہ تھا. تو لہذا آج بھی حضور کے والدین کے ناموں کا خیال ہے اگر بندے کی نیت کامل اور صادق ہو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا علیہ السلام کی حضور واللہ اللہ کر کے ابوین ہیں عظمت اور ان کے مقام کو اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلاد عبد سعادت اور آپ کا ماہ مکرم آ رہا ہے. لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کی اور سمجھ کے حضور کی سیرت طیبہ میں چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو سلسلہ دروس والا ہے الحمدللہ بڑے بڑے علماء کرام تشریف لے کے آئیں گے. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ تو آپ سے گزارش ہے کہ ٹائم تو ادھر ہی جانا ہے باہر ادھر جانا ہے باہر قریب میں بھی ادھر ہی جانا ہے پھٹے ہوئے ادھر ہی جانا ہے سارا ادھر ہی جاتا ہے. یہ معلوماتی باتیں ہوتی ہیں تو میں نے تو کوئی آپ کو یہ ساری پتہ تھی تو میں نے باتیں کی ہیں. یہ علماء اکرام جو میرے بعد انشاءاللہ یہ تشریف لے کے آئیں گے دلی بیس پہ تو آپ غور سے ان کے یہ موضوع بڑے نام ہیں کہ آپ کو سنیں اتنا ہی ٹائم ہوگا آدھا گھنٹہ 25 منٹ. لہذا یہ بہت اچھی مجلس ہے اور اس کا اہتمام اور انتظامیہ مسجد نے اور قبلہ مفتی صاحب نے ان کی بڑی کاوش ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی برکت نازل فرمائے. اور پھر آج آپ کی علم میں ہوگا جامعہ گلشن مدینہ میں عظیم الشان اتفاق ہو رہی ہے جس میں فخر اسلام عبداللہ ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں. آپ کا بھی بڑا آج علمی اور فقیہانہ اور محققانہ بیان ہوگا. کوشش فرمائیں کہ آپ وہاں بھی شرکت فرمائیں. طالب علم کی صاحب کی مسجد میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا محمد علیہ السلام کا صدقہ ہماری حاضری کی بات بات آ گئی فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم و مولانا